آپ اپنے ساتھ والے سے کہیں کہ بے دل نہ ہو، خداوند خدا تیرے ساتھ ہے۔ اور آج کے پیغام کا مضمون ہے بے دل نہ ہو، خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ تشریف رکھ سکتے ہیں۔ میں نہیں جانتا، خدا جانتا ہے کہ آپ کس بوجھ کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں، کس ارادے سے آئے ہیں، لیکن خدا نے جو پیغام مجھے دیا ہے وہ ہم سب کی نہایت ہی تسلی کا سبب ہے۔ جو ہم سنیں گے، لکھا ہے کہ آج خدا ہمیں اپنے کلام سے تسلی، اطمینان اور حوصلہ افزائی بخشے گا۔ ہاللیلویہ۔ میری درخواست ہے کہ دل لگا کر سنیں اور دل کی تختی پر اسے لکھ کر اپنے گھر لے کے جائیں اور اس پر عمل کریں تاکہ اپنے خالق خدا کو خوش کریں۔ ہاللیلویہ۔ ہم دیکھتے ہیں جو آج کا پیغام ہے یہ خدا نے پہلے اپنے بندہ موسیٰ کو دیا، اور موسیٰ کی وفات کے بعد یہ پیغام جو تھا اس کے خادم یشوع کو دیا گیا، اور جب یشوع سے فوت ہوا اس وقت سے آج تک یہ تسلی کا پیغام جو ہے ساری دنیا کی تسلی کے لیے کلام مقدس میں موجود ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس کے کلام کے لیے تالیاں بجائیں، خدا کا شکر کریں۔ ہاللیلویہ۔ اور آج کے پیغام کا مضمون ہے بے دل نہ ہو، خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ اپنے ساتھ والے سے کہیں کہ بے دل نہ ہو، خداوند خدا تیرے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ آمین۔ ایک بار سب خاموش ہو کے پھر ایک دفعہ کہیں کہ بے دل نہ ہو، خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ ہے۔ تو جب خدا ساتھ ہے تو پھر کس چیز کی فکر ہے؟ ہاللیلویہ۔ یشوع پہلا باب اور اس کی 9 آیت، یوشوع چیپٹر 1 ورس 9 ضرور دیکھیں اور اسے پڑھیں، بلکہ یہ عنوان ہے، مضمون ہے، تو میری درخواست ہوگی کہ آپ بلند آواز سے اس آیت کو ضرور پڑھیں جو خدا کی ہاللیلویہ۔ ہماری تسلی خداوند کے اس وعدہ کے ساتھ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بے دل نہیں ہونا، ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا۔ ہاللیلویہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد خدا نے اس کے خادم یشوع سے کہا کہ میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل کو لے کر یردن کے اس پار جا جسے میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں، اور جس جس جگہ تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے اسے میں نے تمہیں دے دیا۔ ہاللیلویہ۔ یہ نہیں لکھا کہ میں دے دوں گا، بلکہ کیونکہ خدا نے وعدہ کیا تھا بنی اسرائیل کے باپ دادا سے، تو اس نے کہا کہ یہ میں نے تم کو دے دیا جہاں جہاں تو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ بے دل نہیں ہونا۔ خدا جو تھا وہ ہمارے بھی ساتھ ہے اپنے وعدہ کے مطابق، اور بنی اسرائیل کی ساری فوج کے ساتھ بھی ہے، لیکن ہم آگے دیکھیں گے کہ وہ بے دل بھی کچھ لوگ ان میں ہو گئے، اور جو بے دل ہو گئے خدا نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اس لیے آج کا بڑا اہم مضمون ہماری تسلی، اطمینان اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمیں صرف حوصلہ رکھنا ہے، بے دل نہیں ہونا، تو باقی سارے کام جو ہے وہ ہمارا خدا کرے گا۔ اور لکھا ہے کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے کبھی نہ چھوڑوں گا۔ ہاللیلویہ۔ پھر دوبارہ بار بار خدا جو ہے یہ یشوع سے کہتا ہے سو مضبوط ہو جا اور نہایت دلیر ہو جا،
کیونکہ تو ہی اس قوم کو، کیونکہ موسیٰ تو فوت ہو گیا تھا، اس لیے تو ہی اس قوم کو اس ملک کا وارث ٹھہرائے گا۔ یشوع سے خدا نے کہا، جسے میں نے دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی ہے، لیکن تو کیا کر، ایک کام تو بھی کر، فقط تو اطاعت کر کے اس ساری شریعت پر عمل کر جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تم کو دیا ہے، اور تو اس سے دائیں یا بائیں نہ مڑنا۔ جب ہم دائیں یا بائیں نہیں مڑتے اس راہ سے جس راہ پر خدا ہم سب کو لے کے آیا ہے، تو پھر کیا لکھا ہے کہ تو خوب کامیاب ہوگا۔ اور پھر آگے یہ آیت بھی لکھی ہے جو ہم سب جانتے ہیں، اور شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تجھے اس کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر تو اطاعت کر کے عمل کر سکے، تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ آمین۔ یشوع نے خدا کی بات مانی۔ یشوع نے خدا کی یہ سب باتیں جب سنی تو بنی اسرائیل کے سب لوگوں سے کہا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اس زمین پر قبضہ کرنے کے لیے جو وعدہ کی زمین ہے، ملک کنعان۔ اور اس جنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل ان سب قوموں پر جو ملک کنعان میں بستی تھیں غالب آئے، اور ملک کنعان کی ساری زمین پر قبضہ کر لیا، جہاں لکھا ہے کہ جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، جہاں دودھ اور، تو یہاں دودھ اور شہد کلام مقدس جو ہے ہمارے پاس، اس میں بہت زیادہ تمثیلیں ہیں، مثالیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کسی بھی ملک میں، ہم دبئی میں رہتے ہیں، نہ یہاں دودھ بہتا ہے اور نہ شہد بہتا ہے، لیکن کیا ہے، دودھ ہم سب اس کے پیتے ہیں، اور شہد کو کیا کرتے ہیں، کھاتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ اس ملک میں، اس جگہ میں کھانے پینے کی چیزیں جو تھی وہ کثرت سے ہیں، بکثرت ہے، ان میں کسی چیز کی تمہیں کمی نہیں ہوگی۔ سو خدا نے کنعان کا ملک بنی اسرائیل کو دے دیا اور وہ اس پر قابض ہو گئے۔ ہاللیلویہ۔ پھر ہم موسیٰ کو بھی دیکھتے ہیں تھوڑا سا اس حوالہ۔ یہ تو موسیٰ کے بعد کی بات ہے، جب یشوع سے خدا نے کلام کیا موت کے بعد۔ تو اس سے پہلے لکھا ہے گنتی 13:1 میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے کہا کہ تو آدمیوں کو بھیج کہ وہ ملک کنعان میں جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں وہاں کا حال دریافت کرے، اور تو ان کے باپ دادا کے ہر قبیلے میں سے ایک ایک آدمی کو جو ان کا سردار ہو بھیجنا۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے ارشاد کے مطابق کیا، اور بنی اسرائیل کے ہر قبیلے میں سے ایک سردار کو لیا اور ان کو تیار کیا کہ وہ ملک کنعان میں جا کر اس کا حال دریافت کریں۔ اس تفصیل سے دیکھنے کے لیے گھر جا کر ضرور گنتی 13 باب پڑھیں گے تو آپ کو ساری تفصیل مل جائے گی۔ اور ہم دیکھا ہے کہ وہ جو 12 اس قبیلے ہیں اسرائیل کے، اور ان کے 12 لوگ جو تھے سردار، وہ گئے تھے ملک کنعان کا حال دریافت کرنے کے لیے، اور کیا وہاں 40 دن تک وہ اس ملک کا حال دریافت کرتے رہے۔ اور جب وہ گئے تو اس وقت انگور کا موسم تھا، اور جانے سے پہلے موسیٰ نے، ہارون نے کہا کہ جب وہاں سے واپس آؤ تو وہاں کا کچھ پھل بھی لیتے آنا۔ اور لکھا ہے کہ اس وقت انگور کا موسم تھا اور وہ ایک وادی میں پہنچے، تو انہوں نے وہاں سے انگور کی ایک ڈالی کاٹ لی جس میں ایک ہی انگور تھا، جسے 2 آدمی ایک لاٹھی پر لٹکائے ہوئے لے کر آئے۔ اتنا زیادہ تھا۔ یہ ہے دودھ اور شہد جو بہتا تھا، کہ اتنا کثرت سے وہاں پھل تھا، کہ اتنا بڑا وہ تھا کہ 2 آدمی اس کو لکڑی کے اوپر اٹھا کر اپنے کندھوں پر لے کے واپس آئے، اور ساتھ اپنے کچھ انار اور لکھا ہے انجیر بھی لے کر آئے۔ اور جو لوگ وہاں گئے تھے، 12 لوگ گئے تھے، انہوں نے آ کر موسیٰ، ہارون اور ساری جماعت کو اس ملک کا حال سنایا، اور کہا واقعی وہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ لیکن آگے لیکن جب آ جاتا ہے تو لکھتا ہے لیکن جو لوگ وہاں بستے ہیں
وہ بہت قد آور ہیں اور جنگجو ہیں، اور وہ اپنے ملک کے لوگوں کو بھی کھا جاتے ہیں، اور ان کے سامنے ہم کیا ہیں؟ ٹڈے معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ گئے ان میں سے اکثریت جو تھی وہ ڈر گئی، بے دل ہو گئی، اور وہ وہاں نہیں جانا چاہتے تھے، اور نہ ان کا فلسطینیوں کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ فلسطین جو تھے وہ جبار بھی لکھا ہے نا، جبار بڑے قد کے لوگ، اور لکھا ہے کہ تب کالب نے موسیٰ کے سامنے انہیں چپ کروایا، جو 10 لوگ وہ باتیں کر رہے تھے، چپ کروایا اور کہا ہم اس قابل ہیں کہ اس پر قبضہ کریں، چلو ایک دم جا کر اس پر قبضہ کریں، اور وہ ملک بہت اچھا ہے، فقط تم بے دل نہ ہونا، خدا ہمارے ساتھ ہے، وہی ہمیں اس ملک کا وارث ٹھہرائے گا، ہاللیلویہ۔ لیکن یشوع اور کالب نے بنی اسرائیل کو اچھی خبر سنائی۔ یشوع اور کالب بھی بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے تھے، اور یشوع جو تھا یہ افرایم کے قبیلے سے تھا، اور کالب جو تھا یہ یہودا کے قبیلے میں سے تھا۔ باقی قبیلے جو تھے 10 ان کے سردار جو تھے وہ بے دل ہو گئے تھے، لیکن یہ بے دل نہ ہوئے، ان کا ایمان تھا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس پر غالب آئیں گے، ہاللیلویہ۔ اور جو سردار ملک کنعان کے لوگوں سے ڈر گئے، ہم دیکھتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں، بے دل ہو جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، خدا نے انہیں بیابان ہی میں صرف مار ہی نہیں دیا، انہیں بیماریوں سے، وبا سے مار دیا۔ خدا اس قدر غصہ ہوا، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ میں نے مصر سے انہیں کس طرح نکالا، انہوں نے سارے میرے معجزات، میری قوت، میری قدرت کو دیکھا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے، اس لیے خدا نے ان کو وہاں پر ہی ہلاک کر دیا۔ اور جو بڑبڑاتے تھے وہ بھی بیابان ہی میں ہلاک ہوئے، اور ان میں سے ایک شخص بھی خدا کی زمین پر، وعدہ کی زمین پر داخل نہ ہو سکا، بلکہ وہی خدا کی زمین میں داخل ہوئے جن کا توکل خدا پر تھا، اور وہ بے دل نہ ہوئے، وہی دودھ اور شہد کے ملک کے وارث ہوئے، ہاللیلویہ۔ ہم نے یہ سنا ملک کنعان کا، جس کا وعدہ خدا نے بنی اسرائیل سے کیا تھا۔ اب ہم اس دور کی بات کرتے ہیں، ہم جو ایماندار ہیں اور پوری دنیا میں جو خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی خدا نے ایک وعدہ کیا ہے، ایک زمین ان کو دینے کی بھی خدا نے وعدہ کیا ہے، اور وہ زمین کون سی ہے؟ وہ نیا یروشلم ہے، وہ مقدس شہر ہے، ہاللیلویہ۔ اس مقدس شہر دینے کا خدا نے ہم سب سے وعدہ کیا ہے، جیسے خدا نے بنی اسرائیل سے ملک دینے کا وعدہ کیا جہاں جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور انہیں اس ملک کا وارث ٹھہرایا۔ خدا نے اسی طرح ایمانداروں کے ساتھ بھی وعدہ کیا، اور لکھا ہے کہ جب ایماندار اس شہر میں کیسے داخل ہوں گے، جب داخل ہوں گے تو کس طرح داخل ہوں گے؟ لکھا ہے کہ اس شہر میں داخل ہونے کے لیے 12 دروازے ہیں جو ہیرے اور جواہرات کے بنے ہوئے ہیں۔ خدا کس قدر ہم سے محبت رکھتا ہے اور کتنی قدر ہماری کرتا ہے جو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو 12 دروازے ہیرے اور جواہرات کے بنے ہیں، ہم ایماندار جو ہیں ان میں سے گزر کے جائیں گے، اور لکھا ہے کہ جس شہر میں داخل ہوں گے جس کا وعدہ وہ خالص سونے کا ہے، ہاللیلویہ، اور مقدسین سونے کی سڑکوں سے گزر کر اس شہر میں داخل ہوں گے، اور لکھا ہے کہ اس شہر میں کیا ہوگا؟ خدا باپ کا تخت ہوگا اور برے کا تخت ہوگا، ہاللیلویہ۔ اور جب داخل ہوں گے تو داخل ہوتے ہی فرشتے جو ہیں ان سب ایمانداروں کے ماتھوں پر برے کا نام لکھیں گے، ہاللیلویہ، اور سب ایماندار خدا کا منہ دیکھیں گے۔ آج تک ہم پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں کہ کسی نے خدا کو نہیں دیکھا۔ جو ہم دیکھتے ہیں خدا کے اپنے عجائب کے وسیلہ سے خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ پالوس بھی کہتا ہے کہ اب ہم کو اس وقت دھندلا دکھائی دیتا ہے، لیکن اس وقت کیا کریں گے؟ روبرو دیکھیں گے، ہاللیلویہ۔ جب ہم آسمان پر جائیں گے تو اپنے باپ خدا اور اپنے بڑے جس نے ہمارے لیے جان دی ہے، ہم اسے روبرو دیکھیں گے، اور لکھا ہے کہ وہاں روشنی کی کوئی حاجت نہیں ہوگی، کیونکہ خداوند کے جلال سے وہ شہر کیا ہوگا؟ منور ہوگا، چمکے گا، وہاں نہ دھوپ ستائے گی نہ گرمی۔
اس شہر کا خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے. جو وعدہ خدا نے بنی اسرائیل سے کیا وہ اس زمین پر ہے. وہ تباہ بھی ہو سکتا ہے, اس میں کال بھی پڑ سکتے ہیں, کچھ بھی اس ملک میں جو زمین پر ہو سکتا ہے, لیکن جو آسمانی شہر ہے, مقدس شہر ہے, اس میں نہ ہمیں دھوپ ستائے گی, نہ گرمی, نہ بھوک ہوگی, نہ پیاس. مقدس کیا کریں گے؟ دن رات اس کی عبادت کریں گے. وہاں موت نہ ہوگی بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. ہالیلویا. اس لیے ہمیں بے دل نہیں ہونا, کیونکہ خدا ضرور ہی اپنی بادشاہی میں ہمیں شامل کرے گا. ہالیلویا. کلام مقدس میں سے چند آیات مزید اپنی تسلی کے لیے ہم پڑھیں گے, اور یہ چند آیات جو ہیں میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو سلائیڈ پہ لگایا جائے. ایزایا 46 چیپٹر 3 and 4 ورس. ہالیلویا. نہایت ہی خوبصورت آیات ہیں خداوند کے کلام میں سے. بے شک ہم جانتے ہیں کہ خداوند کا سارا کلام ہی خوبصورت ہے, لیکن آج اس وقت کے لیے جو پیغام ہے خدا کا وہ یہ ہے: اے یعقوب کے گھرانے اور اسرائیل کے باقی ماندہ لوگوں. یہاں جو لکھا ہے نا باقی ماندہ لوگوں, ہم نے سنا ہے کہ انہیں خدا نے برباد کر دیا تھا بیابان میں, اور جو لوگ بچے تھے خدا ان سے کلام کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کہ جن کو بطن ہی سے میں نے اٹھایا اور جن کو رحم ہی سے میں نے گود لیا, میری سنو. ہم یہ سب بات جانتے ہیں کہ خدا ہمیں اپنی ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کرتا ہے, اور مخصوص ہم سب خداوند کے حضور میں مخصوص ہیں. اسی لیے ہم آج اس کے حضور میں آئے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں. ہالیلویا. گود میں لیا, میری سنو, میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں. ہالیلویا. اور سر سفید ہونے تک تمہیں اٹھائے پھروں گا. میں ہی نے خلق کیا ہے اور میں ہی اٹھاتا رہوں گا. میں ہی لیے چلوں گا اور رہائی دوں گا. نہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے, نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہمیں اپنے فضل سے پوری نجات دے گا, اور اگر ہم گر بھی جائیں تو وہ ہمیں اٹھاتا رہے گا. ہالیلویا. ہم ایک بار نہیں, اگر زیادہ بار بھی گریں گے تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے, تو وہ ہمیں اٹھاتا رہے گا اور ہمارے بڑھاپے تک ہمیں سنبھالے رہے گا. اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ آپ بے دل نہ ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر نیکسٹ یسایہ 49:15. کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں, وہ شاید بھول جائے, پر میں تجھے نہ بھولوں گا. ہالیلویا. اس لیے بے دل نہ ہونا. میں ایک واقعہ, یہ خدا کا کلام لکھا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی, اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی. میں اپنے ہی قریبی علاقے کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک لڑکی تھی جس کا خاوند فوت ہوا, تو اس نے اپنی شیر خوار بچی کو چھوڑ دیا, اور وہ آج تقریباً 7 سال کی ہے. وہ اسے ملنے نہیں آتی, حالانکہ اسی شہر میں رہتی ہے یا اس کے ساتھ والے میں. تو یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے, لیکن خدا ہمیں ہالیلویا نہیں بھولے گا. ایک اور آیت یسایہ 49:16. ہالیلویا. مثلا لکھا ہے: دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ میرے سامنے ہے. ہم اس آیت میں بھی دیکھیں خدا کی محبت کتنی ہے ہم سے, جو اس پر ایمان رکھتے ہیں, اس کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں. ایک ہاتھ پر نہیں, دونوں ہاتھوں پر خدا نے ہماری صورت کھود رکھی ہے, کہ اگر وہ ادھر دیکھے تو بھی ہم نظر آئیں, اگر وہ ادھر دیکھے تو بھی ہمیں نظر آئے. خدا نہیں چاہتا کہ ہم اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوں. ہالیلویا. اور لکھا ہے: اور تیری شہر پناہ میرے سامنے ہے. شہر پناہ وہی شہر ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے. شہر پناہ کا مطلب ہے امن کا شہر, کیونکہ دنیا میں تو کوئی امن کا شہر ہے نہیں. وہی شہر ہے امن کا, جو سلامتی کا شہر ہے, نیا یروشلم ہے, مقدس شہر ہے. خدا کی نظر اس شہر پر بھی ہے آپ کے لیے, اور ہمیشہ اس کے سامنے ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں اس شہر میں داخل ہوں. ہالیلویا.
ہم ایک اور آیت دیکھیں گے. یہ ساری آیات جو ہیں یہ ہمیں تسلی دیتی ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. رومنز 8 چیپٹر 34 ورس. ٹھیک ہے, کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ ہاللیلویہ. جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی دنیا کی طاقت ہمیں مجرم نہیں ٹھہرا سکتی. جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ یسوع مسیح ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے بھی جی اٹھا ہے اور خدا کی دائنی طرف ہے اور ہماری شفاعت کرتا ہے. ہاللیلویہ. یہ دیکھیں, ہم جتنی آیات ہیں بڑی خوبصورت آیات ہیں ہماری تسلی کے لیے, ہمارے اطمینان کے لیے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں کامیابی بخشے گا. خدا اپنے کلام سے ہمیں تسلی دیتا ہے کہ ہم بے دل نہ ہوں. میں باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہوں اور تمہاری معافی کے لیے سفارش کرتا ہوں. جب بھی ہم سے کوئی غلطی خطا ہوتی ہے تو ہمارا مسیح یسوع جس نے جان دی ہے وہ خدا باپ سے ہماری سفارش کرتا ہے اور خدا ہمیں معاف کرتا ہے. پھر ہم ایک اور آیت ریویلیشن 5:9, اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے. مقدسین کا ذکر ہے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے. وہ صرف خداوند یسوع مسیح ہے, کیونکہ کیا کیا ہے, تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر قبیلے اور اہل زبان اور امت اور ہر قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لی. ہاللیلویہ. اس پر غور کریں کہ خدا نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہمیں خرید لیا ہے. کس کے لیے؟ خدا باپ کے لیے. اور اب کیا ہے, ہم خدا باپ کے ہاتھوں میں ہیں اور خدا باپ کے ہاتھوں سے کوئی ہمیں چھین نہیں سکتا. ہاللیلویہ. اس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں خداوند کے لیے کہ اس نے ہمیں ایسا پیغام دیا ہے. پھر زکریا 2:8 آیت, وہ میں شارٹ سی پڑھوں گا, وہ سلائیڈ پہ ضرورت نہیں ہے, لمبی ہے, میں ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے شارٹ کروں گا. ٹھیک ہے, جو کوئی تم کو چھوتا ہے, جو کوئی تم کو چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. ہاللیلویہ. ہم اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ خدا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ سب جانتے ہیں کہ آنکھ کتنی نازک ہوتی ہے اور اس کی پتلی کتنی نازک ہوتی ہے. جب اس پر ذرا سی بھی چوٹ لگے تو اس میں کافی درد محسوس کرتا ہے. لیکن خدا کہتا ہے کہ خدا ہمارا درد جو ہے وہ اپنا درد سمجھتا ہے. خدا ہمارا درد اپنا درد سمجھتا ہے. کو لکھا کہ جو تم کو چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. ہاللیلویہ. اب ہم 3 واقعات ہیں, تھوڑا وقت ہے میرے خیال میں شارٹ بیان کروں گا. واقعات داؤد, صدرک, میثق اور دانیل کا. ہاللیلویہ. خدا ان کے ساتھ تھا, بے شک خدا ساتھ تھا. ہم اس میں پڑھتے ہیں داؤد جو ہے وہ جاتی جولیت کے سامنے ہے لیکن وہ بے دل نہیں ہوا. ساری فوج کس کی تھی؟ لکھا ہے خدا کی فوج تھی, لیکن وہ ڈر, جب وہ للکارتا تو وہ ڈر کے پیچھے ہٹ جاتے تھے, وہ بے دل ہو جاتے تھے. فوج خدا کی ہے, ہمارے ساتھ بھی خدا ہے, لیکن ہمیں بے دل نہیں ہونا, آگے بڑھنا ہے, ہمت بار کرنی ہے. جب ہم دلیر ہوں گے, آگے بڑھیں گے, مضبوط ہوں گے تو خدا ہمیں فتح دے گا. ہاللیلویہ. خدا اس کے ساتھ تھا. اس نے جاتی جولیت کو کیا کیا, ایک جو بڑا ایک جنگجو آدمی تھا, قد آور تھا, اور تقریباً کچھ لوگ کہتے ہیں 9 سے 10 فٹ اس کا قد تھا, کیونکہ وہ جبار کی نسل میں سے تھا, فلسطی تھا. تو جب یہ داؤد اس کے سامنے جو تھا ایک ٹڈے کی مانند تھا اور اس کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی, اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا جنگ کا. وہ لکھا ہے کہ نہایت ہی خوبصورت تھا, حسین تھا, نازک چہرہ تھا, سرخ رنگ کا تھا, اسے کوئی تجربہ نہیں تھا, لیکن کیا تھا, خدا اس کے ساتھ تھا. اور اس نے اس جاتی جولیت کو ایک ہی پتھر سے مار دیا اور اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر کے اپنے ساتھ لے گیا. ہاللیلویہ. لکھا ہے کہ اب ہم ہمت نہیں ہارنی. ہم خداوند کے فضل سے اگر ہمارے سامنے بڑی سے بڑی رکاوٹیں ہوں, مشکلات ہوں, تو خدا ہمارے ساتھ ہے, تو وہ خدا ہماری مشکلات کو ہٹا سکتا ہے. اور داؤد نے ہم نے جانتے ہیں کہ خداوند کی مرضی ہی سے, اسی کی قوت اور قدرت سے ہی شیر اور ریچھ کو مارا تھا. اور یہ ایک معجزہ ہے, میں آپ کو بتاؤں.
یہ تینوں معجزات ہیں جو میں بیان کرنے کو ہوں. یہ تینوں معجزات ہیں. اور معجزے کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو کام انسان سے ناممکن ہو اگر وہ انسان کرتا ہے تو اس کی زندگی میں خدا ہے اور اس کی زندگی میں معجزہ ہوتا ہے. اور خدا نے داؤد کی زندگی میں یہ معجزہ کیا. پھر صدرک میثق ابدنجو کو ہم دیکھتے ہیں دانیل 3 باب میں کہ نبوکدنضر بادشاہ تھا, اس کے دور میں اس کی حکومت تھی, اور جو اس کی حکومت میں مخالف تھے وہ صدرک میثق اور ابدنجو کی شکایت کرنے لگے, کیونکہ بادشاہ نے ایک مورت بنا رکھی تھی سونے کی, اور اس نے کہا تھا کہ جب تمام سازوں کی آوازیں ہوں, نکلیں آوازیں, تو تم نے اسے سجدہ کرنا ہے. لیکن دیکھتے ہم کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے, اس کی قوت کی وسیلہ سے, اس کی موجودگی کی وسیلہ سے وہ اس کے سامنے سرنڈر نہ ہوئے. اور کیا لکھا ہے کہ وہ انہوں نے سونے کی مورتی کو سجدہ نہ کیا. اس لیے بادشاہ نے, کیونکہ بادشاہ ان کو جانتا تھا, انہیں کہ حکمت تھی, اور خدا نے انہیں وارننگ دی, بادشاہ نے وارننگ دی ایک دفعہ پھر بلا کر صدرک میثق ابدنجو کو کہ اب اگر تم نے تمام نرسنگوں کی آوازیں سنی تو مجھے سجدہ نہ کیا تو میرا تمہیں کیا کیا گا, آگ کی جلتی بٹی میں ڈال دیا جائے گا. لیکن اس کے باوجود بھی, اس حکم کے باوجود بھی وہ ہاتھ سے خدا ان سے نہ ڈرا, اور پھر وہ بادشاہ سے کہنے لگا ان کو, صدرک میثق ابدنجو کو, کہ کوئی تمہیں میرے ہاتھ سے نہیں چھڑا سکے تھا, کوئی معبود نہیں چھڑا سکتے. لیکن بادشاہ کے سامنے صدرک میثق اور ابدنجو نے جواب دیا, اے بادشاہ, جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں آگ کی جلتی بٹی سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے, اور وہی ہمیں تیرے ہاتھ سے بھی چھڑائے گا. ہالیلویا. لیکن کیا ہوگا, ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ اس سونے کی مورتی کو سجدہ کریں گے. جب یہ جواب بادشاہ نے سنا تو ظاہر ہے کہ وہ غضبناک ہوا کہ انہوں نے میرے سامنے یہ ایسی بدتمیزی کی ہے. اس نے حکموں کو, جلادوں کو حکم دیا کہ جس بٹی میں ان کو پھینکنا ہے اس کی آگ جو ہے 7 گنا زیادہ بڑھا دی جائے. اور اس کے کہنے حکم کے مطابق بٹی کی آگ کو 7 گنا زیادہ بڑھا دیا گیا. اور بادشاہ نے اپنے لشکر میں سے بہت ہی بڑے بڑے مضبوط قسم کے پہلوان نکالے, حکم دیا کہ وہ پکڑ کر ان کو باندھیں اور ان کو آگ کی بٹی میں پھینک دیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ پھینکنے والے پہلوان صدرک میثق اور ابدنجو کو بٹی میں پھینکنے لگے تو وہ خود اسی آگ میں جلس کر مر گئے. ہالیلویا. اس لیے کہ خدا ان کے ساتھ تھا. تب بادشاہ گھبرا کر اٹھا, اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا, تو گھبرا کر اٹھا اور دیکھا کہ آگ میں 4 شخص ہیں. آگ میں 4 شخص ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں, چل پھر رہے ہیں. تو وہ حیران ہوا کہ ہم نے تو پہلوانوں سے انہیں بندھوایا تھا کپڑوں سمیت, لیکن یہ تو کھلے پھر رہے ہیں, اور ہم نے 3 کو پھینکا تھا اور اس میں 4 ہیں. اور اس نے کہا کہ چوتھے کی شکل جو ہے وہ الہزادہ کی سی ہے. مجھے امید ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں الہزادہ کا مطلب پتہ ہوگا, لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کچھ چند لوگ ایسے ہوں جنہیں نہ پتہ ہو کہ یہ الہزادہ کسے کہا گیا ہے. تو میں جماعت میں سے بھی درخواست کروں گا جسے اس کا علم ہو الہزادہ کون تھا جو چوتھا ساؤل میں, تو وہ کھڑا ہو کر بیان کرے تاکہ دوسرے بھی سن سکیں. یس ہاللیلویا. تالیاں بجائیں بیٹی کے لیے. وہ چوتھا کون سا, خدا کا بیٹا تھا. ہاللیلویا. یہی وعدہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے, چاہے ہم بھٹی میں ہوں, چاہے کسی بھی جگہ پر ہوں, خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں اس آزمائش سے خدا نکالے گا. اور اس آزمائش کے وسیلہ سے خدا کے نام کو بادشاہ نے جلال دیا اور صدرک میثق ابدنجو کو اپنی حکومت میں سرفراز کیا. بس لاسٹ ایک واقعہ بتاتا ہوں, یہ بھی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک معجزہ ہے جو انسان سے ناممکن ہے, خدا نے یہ کیا. پھر ہم دانیل کا واقعہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ
کہ دانیل کو خدا نے الہی حکمت عطا کی تھی، اور دارا بادشاہ نے اسے پورے صوبہ بابل کا حکمران ٹھہرایا تھا، اور بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ اسے پورے ملک کا حکمران بنائے۔ لیکن جب دوسرے وزراء، حکومتی ارکان نے سنا کہ یہ تو اسیر ہیں، یہ تو قیدی ہیں، اور یہ ہم سب پر حکومت کرے گا، تو وہ پریشان ہوئے، اور انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ جس میں وہ دانیل کو پھنسائیں تاکہ بادشاہ اس کے خلاف ہو اور وہ اسے مروا دیں۔ لیکن دیکھتے ہیں، اور وہی قانون انہوں نے بادشاہ سے پاس کروایا، اور یہ حکم جاری کروایا کہ 30 دن کے اندر اندر جو بھی دارا بادشاہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کے علاوہ کسی اور معبود کی پرستش کرے یا اسے سجدہ کرے تو اسے کیا کرے، شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن جب دانیل نے یہ سنا حکم تو وہ پریشان نہیں ہوا، وہ بے دل نہیں ہوا، اس نے کہا میں اس حکم کو نہیں مانتا بادشاہ کے، چاہے وہ مجھے شیروں کی ماند میں پھینک دے۔ جب دانیل کو معلوم ہوا تو پھر اس نے کیا کیا، وہ اپنے گھر گیا اور کھڑکی کو کھول کر جس کا منہ یروشلم کی طرف تھا، گھٹنے ٹیک کر دعا کرتا رہا اور شکر گزاری کرتا رہا۔ اور جب مخالفوں نے دیکھا کہ اس نے بادشاہ کا حکم نہیں مانا تو اس نے بادشاہ سے شکایت کی، تو بادشاہ نے کیا کیا، حکم دیا کہ اسے شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے۔ سو دانیل کو شیروں کے غار میں پھینک دیا گیا، اور غار کے منہ پر ایک بڑا سا پتھر لکھا کے رکھ دیا گیا۔ اور بادشاہ جب صبح اٹھ کر غار کی طرف گیا اور غار کے منہ پر کھڑے ہو کر دانیل کو آواز دی، اے زندہ خدا کے بندے، کیا تیرے خدا نے تجھے شیروں کے منہ سے بچایا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی خدا کی قدرت کو۔ تب دانیل نے پکار کر کہا، اے بادشاہ، میرے خدا نے جس کی میں عبادت کرتا ہوں اپنا فرشتہ بھیج کر شیروں کے منہ کو بند کروا دیے، اور اے بادشاہ دیکھ میں زندہ ہوں۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے غار میں سے باہر نکالو۔ اور تب جن لوگوں نے دانیل نبی کی شکایت کی تھی، بادشاہ نے حکم دیا کہ ان سب کو ان کی بیویوں اور بچوں سمیت باندھ کے لے آؤ اور ان کو شیروں کی ماند میں ڈال دو۔ اور ایسا ہی کیا گیا، تمام جو اس کے مخالف تھے ان کی بیوی بچوں سمیت انہیں شیروں کی ماند میں اس کے غار میں ڈال دیا گیا، اور شیر نے انہیں چند منٹوں میں ان سب کو ہلاک کر دیا۔ ہاللیلویہ! یہ ہمارے خدا کی قدرت ہے کہ جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو نہ شیر کے منہ بھی بند ہو سکتے ہیں، نہ وہ آگ نقصان دے سکتی ہے، اور چاہے جالی جولی 9-10 فٹ کا لکھا ہے، اگر وہ 12 فٹ کا بھی ہوتا تو بھی خدا اسے فتح دیتا۔ ہاللیلویہ! خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔